آج شام مغرب کی نماز کے بعد صرف 3 الفاظ پڑھ لینا۔ ان الفاظ کے جنات اور موکلات آپ کے گھر میں رزق پھینک کر جائیں گے۔ یہ غربت کا آخری حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ 400 کروڑ کا خاص عمل ہے۔ حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جو غربت ہے نا، یہ ایسی بری بلا ہے نا، یہ جس کو چمٹ جاتی ہے، اس کی جو ذلت ہے نا، اس کی جو اذیت ہے، وہ بندہ ہی جان سکتا ہے۔ میں خود اس دور سے گزر چکا ہوں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے 3 سال پہلے بینک سے قرض لیا تھا، لیکن ایسی ذلت میں نے اٹھائی ان دنوں میں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے کہ سود جو ہے نا وہ اللہ سے جنگ ہے۔ تو میں نے بھی سود پہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کچھ اعمال کیے تھے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی۔ وہ پیسہ جو ہے میں نے جس کاروبار میں بھی انویسٹ کیا تھا نا، وہ کاروبار تباہ ہو گیا تھا، چلا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے جو ہے نا پیسے بھی تقریباً 10-15 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ لیکن اس کے بعد میں نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اللہ پاک سے توبہ استغفار کی، کیونکہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ مشکلات بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ میں نے اللہ پاک سے توبہ کی، استغفار کی۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہر وقت استغفار کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ کی زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ہو۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ نے ہر وقت استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے۔ یہ آج کل کے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں نا، انہوں نے نماز کو، دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے۔ آپ کو میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، آخرت میں جو حساب ہوگا نا، جو وہ فرض نماز کا ہوگا۔ آپ کا دل کرتا ہے اور زیادہ نماز پڑھنے کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کم از کم فرض لازمی پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا خود دل کرے گا پڑھنے کو۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی 17 رکھتے ہیں، تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کو بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صرف اتنا کریں، 4 فرض پڑھ لیں، آپ کی نماز کم از کم ادا ہو جائے گی۔ آپ اس چیز سے نکل آئیں گے جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو آپ نے جب فرض نماز ادا کر لینی ہے نا، آپ کا جو اس نماز کا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا، اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی تو۔ باقی جو نفلی عبادت ہے، جو سنت عبادت ہے، وہ درجات کے بلندی کے لیے ہے۔ تو آپ پہلے اچھے مسلمان بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا خود دل کرے گا باقی نمازیں بھی پڑھنے کی۔ یہ 2 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آج مغرب کی نماز کے بعد میں نے صرف ان 2 باتوں پہ عمل کیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کیا کرم مجھ پہ ہو گیا تھا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ میں اس دلدل سے نکل گیا تھا۔ آج بھی مجھے بینک کی طرف سے جو ہے نا میسج آتے ہیں، وہ مجھے 3 ملین تک آفر کرواتے ہیں قرضے کی، لیکن میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا استغفار کی تسبیح کرنی ہے، اور 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ اور آج شام آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ایک خاص وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی تفصیل آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کے بچے نافرمان ہیں، بے اولاد ہیں، آپ کو اچھے رشتے چاہیے، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی ٹینشنیں ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگ لو۔ یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، خاص دن ہے، خاص مہینہ ہے۔ تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اسی وقت اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ فرض نماز کے بعد سنتے آپ نے بعد میں ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اب ان باتوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے آپ شیطان مردود کے جو وسوسے ہیں اس سے آپ دور ہو جاؤ گے، آپ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ گے، کیونکہ شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ گناہ کی طرف آپ کو مائل نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے جاتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں صرف یہی وسوسہ ڈال دے گا کہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ کا ذہن جو ہے
وہ پکا ہو جائے گا تو پھر آپ کا یقین ڈاواں ڈول ہو جائے گا تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا. تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ درود ابراہیمی پڑھ دیں. یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ درود شریف کی کثرت رکھا کریں. یہ بھی آپ کے غموں کو دور کرے گا. یہ بھی آپ کی جو رزق کی ٹینشنیں ہیں ان کو ختم کر دے گا. کیونکہ درود پاک پڑھنے سے جو بندہ میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 اس کی درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک رحمت جو اللہ کی ہے وہ پوری کائنات کے لیے کافی ہے. تو جس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہو جائیں اس کا کیا حال ہوگا. تو آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ اسم اعظم ہے. آپ نے صرف 90 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اللہ کا ایک بابرکت نام بھی آپ نے پڑھنا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے. اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں, ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو آپ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں. ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی, روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ ایسے بابرکت کلامات ہیں کہ ہر قسم کی فکر, پریشانی, تکلیف سے نجات مل جائے گی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے, تیری رحمت کے ذریعے میں فریاد چاہتا ہوں. تو آپ نے اللہ پاک سے رحمت کی امید رکھنی ہے. یہ ایسی بابرکت دعا ہے کہ یہ دعا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سکھائی تھی کہ ان کو بتا دیا تھا کہ زندگی بھر صبح و شام ایک مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو کھلا پڑھنے کی کوشش کریں, لیکن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صرف 90 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے. 90 مرتبہ آپ نے ڈوب کر پڑھنا ہے. جو بھی آپ کی مشکل ہوگی, جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی, اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 بابرکت نام ہے. ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ, آپ نے ڈوب کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے. یا اللہ کو ڈوب کر جو بھی آپ کی مشکلات ہیں آپ نے ان مشکلات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. وہ مشکلات آپ کے لیے مشکلات ہیں, میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے آپ کی تمام مصیبتوں کو ختم فرمائیں گے. اور دوسرا آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہے یا سمیع یا وکیل. یا سمیع یا وکیل, اے سننے والے اور اے کارساز. تو آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کے 101 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی یا سمیع یا وکیل 1 مرتبہ ہو جائے گا, یا سمیع یا وکیل 2 مرتبہ ہو جائے گا. اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یا اللہ آپ نے 101 مرتبہ اکٹھا پڑھنا ہے. ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں کہ اے میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, تو ہی بہترین کارساز ہے. ذلت بھی تیری طرف سے ہے, عزت بھی تیری طرف سے ہے. تو جس کو چاہے عطا کر دے, تو جس سے چاہے چھین لے, تجھ کو کون پوچھنے والا ہے. تو جب آپ نے اللہ پاک سے ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگ لینی ہے, ان بابرکت گھڑیوں کے وسیلے سے دعا مانگ لینی ہے, اور ساتھ میں آپ نے دعا میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے, تو اس دعا پہ مہر لگ جاتی ہے. میرا رب جو ہے اس دعا کو کبھی بھی واپس نہیں بھیجتا, اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. آپ کے پاس گھر نہیں ہے, گھر مانگ لو. پیسے نہیں ہیں, پیسے مانگ لو. عزت نہیں ہے, عزت مانگ لو. اچھے رشتے چاہیے, اچھے رشتے مانگ لو. قرض سے نجات چاہتے ہیں تو قرض سے نجات مانگ لو. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں.